بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جنت کے بالا خانے کن کے لیے، عظیم الشان محل، نعمتوں والی فردوس بری اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار فرمائی ہے۔ دیکھیے، جنت کی خواہش کس دل میں نہیں ہے، اور جنت کی نعمتیں تو اس قدر وافر، اس قدر خوبصورت اور اس قدر دل کو چھو لینے والی کہ قیامت والے دن ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ بھی دیکھ کر خواہش کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنتوں کی اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پہ آج تک وہ کھٹکی نہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قدر حیران ہوئے، اس قدر حیران، اور جنت کا شوق اس قدر بڑا، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نقشہ تو کھینچیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی کی حدیث ہے 2863 نمبر، فرمایا لبنۃ من ذہب، صحابہ ایک اینٹ اس کی گولڈ کی ہوگی، سونے کی، وَلَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، اور ایک چاندی کی ہوگی، مَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور اس کا جو گارا استعمال ہوگا وہ کستوری ہوگی، وَحَسْبَاءُ، اس میں جو سنگریزے ہوں گے وہ یاقوت اور لولو مرجان کے ہوں گے، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، مَن يَدْخُلُهَا يَخْلُدْ فِيهَا يَنْعَمْ لَا يَبْعَثُ، جو داخل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے نعمتیں پالے گا، وہ نعمتیں کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، لا یفنا شبابہم، ان کی جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا، ولا تبلا ثیابہم، ان کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ نعمتیں، یہ عالی شان جنت، یہ خوبصورت محل کن کے لیے؟ مسند احمد کی جلد نمبر 5 صفحہ 343 پہ حدیث ہے، سیدنا ابو مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن بندوں کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ فرمایا ان فی الجنت غرفاً، یقیناً جنت میں ایسے علی شان عظیم الشان محل ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، اندر سے باہر کا حصہ اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آ رہا ہوگا۔ اعد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ تیار فرمائے کن کے لیے؟ پہلی لمن اطعم الطعام، جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور دوسرا ان کی زبان کے اندر نرمی ہے، نرم لہجے سے، نرم رویے سے بات کرتے ہیں، اور تیسرا وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور وہ روزے رکھتے ہیں، وَأَفْشَ السَّلَامِ، چوتھا سلام کو عام کرتے ہیں، پانچواں وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان صفتوں کو اپنائیں، ان عادات کو اپنائیں اور اللہ کی جنت کو پائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس فردوس بری کا وارث بنا دے۔